یہ ایک سچی کہانی ہے باپ کی بیٹی سے محبت کی۔ جب باپ نے موت چنی اور بیٹی نے زندگی پائی۔ یہ کہانی اکتوبر 1917 کی ایک سرد اور خوفناک رات تھی۔ بحر اوقیانوس میں ایک مسافر جہاز جو اٹلی سے تارکین وطن کو نیو یارک لے جا رہا تھا، اچانک ایک شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاز میں سوار 128 سالہ بڑھئی انتونیو روسو اپنی 5 سالہ بیٹی ماریا کے ساتھ امریکہ جا رہا تھا۔ 5 سال قبل ماریا کی ماں زچگی کے دوران وفات پا چکی تھی اور انتونیو اپنی بیٹی کو غربت سے بچانے، بہتر مستقبل کے لیے ایک اور نئی زندگی شروع کرنے کے لیے امریکہ لے جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے طوفان نے شدت اختیار کر لی۔ خوفناک موجیں جہاز کے عرصے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پانی نچلے حصوں میں بھرنے لگا جہاں تیسرے درجے کے مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ چیخ و پکار، بھگدڑ، تھکم پیل، ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ انتونیو نے ماریا کو باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑا، مگر پہلے ہی کمر تک پانی پہنچ چکا تھا۔ جہاز ایک طرف جھکنے لگا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو روندتے ہوئے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انتونیو نے ماریا کو پانی سے اوپر اٹھا رکھا تھا، مگر ہجوم بہت زیادہ تھا۔ پانی بہت تیز اور وقت بہت کم تھا۔ وہ جان گیا کہ وہ لائف بوٹس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جہاز ڈوب رہا تھا، چند منٹ باقی تھے۔ اچانک انتونیو کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے کیبن کے روشن دان پر پڑی جو طوفان میں ٹوٹ چکا تھا۔ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ صرف ایک بچہ نکل سکتا تھا۔ انتونیو نے ماریا کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے آنسو پونجے اور اپنی ننھی سی جان کو ٹوٹے ہوئے روشن دان سے برف جیسے ٹھنڈے سمندر میں دھکیل دیا۔ ماریا چیخ اٹھی۔ انتونیو پکارا، تیرو ماریا، روشنی کی طرف تیرو، جہاز آ رہے ہیں، تیرو۔ دور ریسکیو کشتیوں کی سرچ لائٹس پانی کو چھان رہی تھیں۔ ماریا کے پاس زندہ بچنے کا ایک موقع تھا، مگر انتونیو کے پاس نہیں۔ وہ خود کو اس سوراخ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندگی دی اور خود کو موت۔ 7 منٹ بعد جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ انتونیو روسو ان 117 مسافروں کے ساتھ ڈوب گیا جو لائف بوٹس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کی لاش کبھی نہ ملی۔ 45 منٹ بعد ایک کشتی نے ماریا کو پانی سے نکالا۔ وہ شدید ہائپوتھرمیا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر زندہ تھی۔
اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر اسپتال جہاز پر منتقل کیا گیا۔ ماریا اکیلی تھی، 5 سال کی یتیم بچی۔ اجنبی ملک تھا، اجنبی زبان تھی، اور دل میں ایک زخم جو زندگی بھر نہ بھر سکا۔ اسے اپنے باپ کے آخری لفظ یاد تھے، روشنی کی طرف تیرو ماریا، روشنی کی طرف۔ ماریا کو نیو یارک کے ایک یتیم خانے میں رکھا گیا۔ برسوں تک وہ یہ سوچتی رہی کہ اس کے والد شاید زندہ ہوں گے اور ایک دن اسے لینے آئیں گے، مگر وہ کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ بحرۂ اقیانوس کی گہرائیوں میں سو چکے تھے۔ ماریا 2004 میں 92 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس نے 87 برس اس رات کی یاد میں گزارے جب اس کے والد نے اسے زندگی کے لیے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ 1995 میں 83 برس کی عمر میں ایک صحافی نے اس سے انٹرویو کیا۔ ماریا نے روتے ہوئے بولی، میں 5 سال کی تھی، جہاز ڈوب رہا تھا، میرے پاپا نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ مجھے مار رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے بچا رہا ہے۔ میں پانی میں گری، ڈوبی، پھر اوپر آئی اور چیخی۔ میں جہاز کی طرف دیکھا، میں نے روشن دان میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا، تیرو ماریا، روشنی کی طرف تیرو۔ میں تیرتی رہی، میں نہیں تیرنا چاہتی تھی، میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میں تیرتی رہی کیونکہ اس نے کہا تھا۔ میں 25 سال تک یہ سمجھتی رہی کہ میرے پاپا نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر ایک محقق نے مسافروں کی فہرست دیکھی اور مجھے بتایا کہ انتونیو روسو جہاز کے ساتھ ڈوب گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا، اس نے مجھے زندگی دی، اس نے مجھے بچایا تھا، اس نے مجھے زندگی کی طرف پھینکا تھا اور خود موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ماریا نے روتے ہوئے کہا، آج میری 4 اولاد ہیں، 9 پوتے پوتیاں اور 6 پڑپوتے پڑپوتیاں۔ 31 زندگیاں صرف اس لیے موجود ہیں کہ میرے باپ نے 1917 میں ایک روشن دان سے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ وہ مر گیا تاکہ میں جی سکوں۔ میں ہر رات آنکھ بند کرتی ہوں تو اس کا چہرہ دیکھتی ہوں۔ میں آج بھی سنتی ہوں، روشنی کی طرف تیرو، روشنی کی طرف تیرو۔ میں 78 سال سے روشنی کی طرف تیر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے میں نے اسے فخر دیا ہوگا، مجھے امید ہے جب میں مروں گی تو وہ مجھے ملے گا اور میں کہوں گی، شکریہ بابا، شکریہ مجھے زندگی دینے کے لیے۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ قربانی ہے، باپ کی محبت ہے، یہ زندگی کی قیمت ہے۔
کبھی کبھی ہمیں بچانے کے لیے کوئی ہمیں اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں غلط طرف دھکیل رہا ہے تاک- تاکہ ہم روشنی تک پہنچ سکیں۔ دوستو، یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ ایسی ہی کہانی سننا چاہتے ہیں تو میرے پیج کو فالو کریں اور مجھے سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔